إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے صحت و تندرستی کے تعلق سے اسلامی تعلیمات بتائی گئی. انشاءاللہ آج کے خطبے میں بیماری کے تعلق سے اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے اسے بتانے کی کوشش کی جائے گی. محترم حاضرین، دنیا میں ہر انسان وقتاً فوقتاً جن مراحل سے گزرتا ہے ان میں سے ایک مرحلہ بیماری کا ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ صحت مند و تندرست رہا ہو. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی بیماری کبھی نہ کبھی لاحق ہوتی ہے، اور جب اس کے سامنے بیماری کا تذکرہ ہوتا ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہے، لیکن بیماری اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. لیکن بیماری کافر اور مشرک کے حق میں اللہ کا عذاب ہو سکتی ہے، لیکن ایک مومن اور مسلمان کے حق میں اللہ کی نعمت سے کم نہیں ہوتی. کوئی بھی بیماری کافر و مشرک کے حق میں اللہ کا عذاب ہو سکتی ہے، لیکن ایک مومن اور مسلمان کے حق میں اللہ کی کسی نعمت سے وہ کم نہیں ہیں. اسلام احادیث میں بیماری کے متعلق کئی فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. میں آپ کے سامنے چند فائدے بتاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی، جو فائدے اس کے بتائے، سب سے پہلی چیز، جب ایک مومن بیمار ہوتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بیماری کے ذریعے اس کے گناہوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، دھوئے جاتے ہیں اس کے گناہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض فما سوا الا حط اللہ بہ سیئاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے یا بیماری سے بھی کوئی کم تکلیف اسے پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے. جیسا کہ مثال اللہ کے رسول نے دی کہ جس طرح سوکھے پتوں کو درخت جھڑا دیتا ہے. سوکھے پتے جس طرح درخت سے جھڑتے ہیں، اسی طرح بیماری سے اس کے گناہ دور ہو جاتے ہیں. اسی طرح بیماری جس قدر بڑی ہوگی اسی قدر گناہوں کا کفارہ بنے گی. جس قدر بڑی بیماری مسلمان کو لاحق ہوگی اسی قدر اس کے گناہ دھوئے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں. ہم سنتے ہیں آئے دن جو اس دور میں کئی قسم کی بیماریاں وجود میں آ چکی ہیں، جس کے نام سنتے ہی انسان پر ایک وحشت طاری ہو جاتی ہے. کئی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں جن کا نام ہمارے آبا و اجداد نے سنا بھی نہیں ہے. یہ بیماریاں مومن کے لیے کفارے کا، گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں.
گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لہذا کسی بھی مسلمان کو کسی بھی قسم کی بیماری سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ برابر مومن مرد اور مومن عورت کو آزماتا رہتا ہے، اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ اسے آزماتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محترم حاضرین، لہذا ہمیں چاہیے، اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہم کسی بھی بیماری کو گالی نہیں دیں گے، ہم کسی بھی بیماری کو برا بھلا نہیں کہیں گے، ہم کسی بھی بیماری کو برا نہیں سمجھیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ ام سائب رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے گئے، بخار کی وجہ سے ان کا جسم تپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیریت پوچھی تو وہ بخار کی وجہ سے بخار کو برا بھلا کہنے لگی، بخار کو برا بھلا کہنے لگی۔ اللہ کے رسول نے فوراً انہیں نصیحت کی، آپ نے فرمایا لا تسبی الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم بخار کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ یہ ابن آدم کو کے گناہوں کو اسی طرح دور کر دیتی ہے جس طرح لوہے کی جو بھٹی ہوتی ہے وہ لوہے کی گندگی کو، لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے مثال دیتے ہوئے فرمایا محترم حاضرین، بیماریوں کے جو فائدے اللہ کے رسول نے بتائے ان میں سے ایک فائدہ اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اعمال میں اجر و ثواب میں اضافہ فرماتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اجر و ثواب میں اضافہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عظم الجزاء مع عظم البلاء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا بدلہ دیا جائے گا، جتنی بڑی آپ کی بیماری ہوگی اتنا ہی بڑا آپ کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بخار تھا، بخار کی وجہ سے آپ کا جسم گرم تھا۔ آپ نے ابن مسعود نے آپ کی خیریت دریافت کی، پھر فرمایا اللہ کے رسول بخار کی وجہ سے آپ کا جسم تپ رہا ہے، بہت زیادہ شدت کا آپ کو بخار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تم میں سے جو بخار کی وجہ سے تم میں سے جو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا بخار کی وجہ سے 2 آدمیوں کے برابر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول تب تو آپ کو اجر بھی اضافہ ہوگا، دگنا آپ کو اجر دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں دگنا اجر دیا جائے گا۔ روز قیامت صحت مند لوگ بیمار لوگوں کے جو دنیا میں بیمار تھے یا انہیں کوئی مصیبت پہنچی ان کے اجر و ثواب کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہم بھی بیمار ہوتے، کاش دنیا میں ہمیں بھی کوئی مصیبت ہوتی تاکہ آج ہمارے درجات بلند ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صحت مند لوگ، تندرست لوگ بیمار لوگوں کے اجر و ثواب کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو قینچی سے کاٹا جاتا، کاش ہمارے جسموں کو قینچی سے کاٹا جاتا۔ ان کے اجر و ثواب کو دیکھ کر صحت مند لوگ یہ تمنا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے بیماری کے جو فائدے بتائے ہیں اس طرح یہ فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ محترم حاضرین، اسی طرح بیماری پر جو شخص بیمار ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور اس کا احسان اس پر ہوتا ہے، اور صحت مندی میں جو نیک اعمال وہ کرتا تھا بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اسے دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ان اعمال کا بھی اجر لکھ دیا جاتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ جو عمل وہ بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے یا سفر میں رہنے کی وجہ سے وہ انجام نہیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ان اعمال کا بھی اجر اسے لکھ دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اگر آدمی بیماری پر صبر کرتا ہے، صبر و تحمل سے رہتا ہے
اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے اس پر راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت میں بھی داخل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے فٹ کی بیماری پڑتی ہے، اور اس وقت مجھے میرا سطر بھی ڈھکا نہیں رہتا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو تم اس بیماری پر صبر کر لو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ہوگی، جنت ملے گی۔ اگر تم چاہتی ہے تو میں تمہارے حق میں دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے۔ وہ صحابیہ کہنے لگی اللہ کے رسول، وہ جنت کا جب سنتی ہے تو کہتی ہیں اللہ کے رسول میں اس بیماری پر صبر کر لوں گی، مجھے جنت چاہیے، لیکن آپ اتنی دعا کریں کہ جب یہ بیماری مرگی کی بیماری جب مجھ پر پڑے اس وقت میرا سطر ڈھپا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ محترم حاضرین، بیماری کی وجہ سے اللہ کا تقرب بندے کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے کہ تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی، میں جب بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ کہتا ہے اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، میں تیری کیسے عیادت کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کے پاس کیوں نہیں گیا؟ اگر تو اس کے پاس جاتا، اس کی عیادت کرتا تو وہاں مجھے پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ بیمار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کا تقرب بیماروں کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کئی فائدے بیمار لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے بتائے ہیں۔ محترم حاضرین، ان تمام فضائل، بیماری کے فضائل سننے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بیماری دے، یہ مطلب نہیں، یا یہ مطلب بھی نہیں کہ آدمی جب بیمار ہو جائے تو اس کا علاج نہ کرائے۔ حالانکہ اسلام اپنے متبعین کو، اپنے ماننے والوں کو جو تعلیم دیتا ہے ان میں سے تعلیم یہ بھی ہے کہ جب آدمی بیمار ہو جائے فوراً اس کے ازالے کی وہ کوشش کرے، بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کو دور کرنے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو اپنایا جائے۔ آپ نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ لہ شفاء، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری ایسی نازل نہیں فرمائی جس کی دوا موجود نہ ہو، اس کی شفا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل فرمائی ہیں اس کے ساتھ اس کی دوا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ لہذا علاج کرنے پر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ بیماری سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے ہمیں دور رکھے۔ اسی طرح بیماریوں سے بچنے اس کے ذرائع، تدابیر، احتیاطی تدابیر کو بھی اپنانا چاہیے۔ یہ کوئی توکل کے خلاف بات نہیں ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تداؤ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری ایسی نازل نہیں فرمائی جس کی اللہ نے دوا نازل نہ کی ہو، سوائے بڑھاپے کے یا سوائے موت کے۔ تو یہ تعلیمات دی گئی ہیں۔ اسی طرح علاج کے ساتھ، دواؤں کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلام اس پر بھی ہمیں زور دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے بیماری لائق ہوتی ہے اور شفا کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لہذا اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن و حدیث ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیمار ہوتے تو آپ بھی اللہ سے دعا کرتے اور اپنے جسم پر پھیر لیتے، اپنے ہاتھ دعا کر کے اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ خصوصاً معوذتین کا اہتمام کرتے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں کا اللہ کے رسول خصوصی طور پر اہتمام کرتے۔ اور بھی دعائیں ہیں جو کہ بتائی گئی احادیث میں، ان دعاؤں کا ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کریں۔ اسی طرح بیماری کے ازالے کا ایک تیسرا اہم ذریعہ صدقہ ہے، صدقہ و خیرات ہے۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ بیماری کا علاج کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ یہی چیز ہے کہ سلف صالحین جب بیمار ہوتے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا تھا۔
تو لہذا یہ چند ذرائع ہیں جو بیماری کو دور کرنے، بیماری کے ازالے کے وسائل بتائے گئے ہیں کہ آپ علاج کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو شفا دیتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اگر اس کے ذریعے بیماری دور نہیں ہوتی تو بھی آپ کو چاہیے اس پر اللہ کے لیے صبر کر لیں اور اللہ سے بہتر امید رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہو سکتا ہے آپ کے درجات کو بلند فرمائیں۔ صبر کریں، اللہ کی جانب سے یہ آزمائش ہوتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ بیماری نازل کرنے والا بھی اللہ ہے، بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے، شفا بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اور جو دوا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی اثر کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ ہی کے اختیارات میں ہیں، بندوں کے حق میں کچھ نہیں، وہ سوائے اسباب کو اپناتے ہیں، تدابیر کو اپناتے ہیں۔ اسلام یہی ہمیں تعلیم دیتا ہے، وسائل کو اپنائیں، تدابیر کو اپنائیں، علاج معالجہ کریں، توکل اللہ پر کریں، بھروسہ اللہ پر کریں۔ بعض لوگ اس سے ناآشنا ہوتے ہیں، اس سے انہیں علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ بیماری پر جلد صحت یابی کے لیے، صحت کو پانے کے لیے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور انہیں شفا جب نہیں ملتی تو وہ غلط طریقوں کو بھی اپناتے ہیں، حرام طریقوں کو بھی وہ اپناتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، غیر شرعی عامل جو ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، علاج و معالجے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی آپ کے لیے شفا نہیں ہے۔ غیر طریقے اپنانے سے، حرام طریقوں کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ شفا نہیں دیتا۔ ہاں، وقتی طور پر اگر تمہیں کچھ راحت مل بھی جائے تو بھی اس کا کیا فائدہ؟ آپ خود غور کریں کہ ہم اپنے دین ایمان کو بیچ کر شفا حاصل کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ آدمی ایسی صحت لے کر کیا کرے گا جو اپنے ایمان کو بیچ کر وہ صحت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے دین کو بیچ کر وہ اپنی صحت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لوگ ایسے چیزوں میں جا کر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، عورتیں اپنی عزت و ناموس کو بیچ دیتی ہیں، جس کے ذریعے انہیں کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں۔ وقتی طور پر اگر اللہ ہی کے حکم سے کچھ راحت ملتی ہے تو ملتی ہے، لیکن اس سے بھی کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام چیزوں میں کوئی شفا نہیں رکھی ہے۔ ایک صحابی شراب بنا رہے تھے، اللہ کے رسول نے انہیں منع فرمایا تو کہنے لگے اس کے ذریعے میں دوا بناتا ہوں۔ آپ نے اس وقت یہ حدیث فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں کوئی شفا نہیں رکھی ہے۔ لوگ اس کے ذریعے عاملوں کے پاس جا کر تعویذ بنواتے ہیں، کڑے کنڈے باندھ لیتے ہیں شفا کے لیے۔ ایک مرتبہ حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ پر ایک دھاگا باندھا ہوا تھا، ایک کڑا باندھا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کمزوری دور کرنے کے لیے میں نے اسے باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا انزعھا، اسے نکال دو، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہیں اور زیادہ کمزوری لاحق ہوگی۔ یہ تمہاری کمزوری کو دور کرے گی نہیں بلکہ تمہاری کمزوری میں اور اضافہ ہوگا۔ تو لہذا اسلام ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، ہر چیز میں اپنانے کی کوشش کریں، اور بیماری کے تعلق سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہیں تدابیر کو، ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحت و عافیت دے۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر بیماری کو ہم سے دور رکھے، اس سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔